الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ تمام سامعین ویورز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید ارشد اور سبھی ناظرین کو اس پروگرام قرآن سنیں اور سنائیں اور اس چینل اسلام اینڈ لیٹرز میں خوش آمدید ویلکم کرتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے کلام پاک کا 27واں پارے مکمل ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم 28واں پارے سے آغاز کریں گے اور سورۃ الحدید کا اختتام کیا تھا، آج ہم سورۃ المجادلہ سے آغاز کریں گے انشاءاللہ سورہ بسورہ کنٹینیو، کیونکہ چھوٹے سورہ ہیں انشاءاللہ ہم کنٹینیو پڑھتے رہیں گے۔ آپ حضرات بغور توجہ کے ساتھ فوکس کے ساتھ سماعت کریں، انشاءاللہ آسان ترجمہ ہے، پڑھتا چلا جاؤں گا۔ اگر کچھ مشکل محسوس ہوا تو انشاءاللہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور سورہ کے تعارف، مضامین اور پوائنٹس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم ترجمے کا آغاز کریں گے۔ توجہ کے ساتھ، فوکس کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں یہ کلام پاک کو لے لیں۔ پڑھتے وقت اگر آپ دیکھ کر سنیں گے تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور یاد رکھنے کی کوشش کریں اور کوشش کریں کہ ہم اس پر عمل کریں۔ دعا ہے کہ دوسروں تک پہنچائے، اور جو بھی ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں اسے قبول فرمائیں۔ آئیے بلا تاخیر 28 پارے کا آغاز کرتے ہیں، بغور توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مجادلہ کا تعارف۔ مقام نزول، سورہ مجادلہ مدنی منورہ میں نازل ہوئی ہے، اس کو مدنیہ کہتے ہیں۔ رکوع اور آیت کی تعداد اس صورت میں 3 رکوع ہے اور 22 آیتیں ہیں۔ مجادلہ نام رکھنے کی وجہ، بحث اور تکرار کرنے والی عورت کو عربی میں مجادلہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے بحث یا تکرار کرنے والی عورت کو مجادلہ کہتے ہیں۔ اس صورت کی پہلی آیت میں حضرت قولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زہار کے مسئلے میں ہونے والی بحث کا ذکر ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سورہ مجادلہ رکھا گیا ہے۔ چند پوائنٹس مضامین جسے ہم کہتے ہیں اور مضمون کا ہے۔ اس مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں زہار اور اس کے کفار سے متعلق چند دیگر چیزوں کے بارے میں شرعی احکام بیان کیے گئے ہیں۔ مزید اس صورت میں یہ کہا گیا کہ ابتدائی حضرت قولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زہار کے مسئلے میں ہونے والی بحث اور زہار متعلق چند احکام بیان کیے گئے ہیں۔ مجلس کے چند آداب بیان کیے گئے ہیں اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کی ترغیب دی گئی۔ نیز علماء دین کی تعریف کی گئی اور ان کے مرتبہ مقام کو واضح کیا گیا۔ ان منافقین کی سرزنشیں کی جو یہودیوں سے محبت کرتے ہیں کی گئی ہے، ان کی سرزنش کی گئی ہے جو یہودیوں سے محبت کرتے ہیں اور مسلمانوں کے راز ان تک پہنچاتے تھے، جھوٹی قسمیں کھاتے تھے، اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عداوت رکھتے تھے اور ان کے احکامات کی مخالف کرتے تھے۔ یہ تمام چیزیں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس صورت کے آخر میں مسلمان کافروں سے محبت نہ رکھیں، اگرچہ وہ ان کے باپ، بیٹے، بھائی اور خاندان کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں، تو اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ مناسبت سورہ حدید کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ مجادلہ اپنے سے ماقبل سورہ حدید کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ حدید میں اللہ تعالیٰ کی عظیم اور جلیل صفات ذکر کی گئی ہیں۔ وہ ظاہر ہے، باطن ہے، اور اس کا علم ایسا محیط کہ زمین کے اندر موجود اور اس سے نکلنے والی ہر چیز کو جانتا ہے، اور اسے بھی جانتا ہے جو کچھ آسمان سے اترنا ہے اور جو آسمان میں چڑھتا ہے، اس کے مخلوق جہاں کہیں ہو اس کے ساتھ ہے۔ یہ تمام چیزیں سورہ ہم حدید میں پڑھے تھے۔ مجادلہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کے ان اوصاف پر دلالت کرنے والی واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں مناجات کرنے والی عورت کی بات کو سن لیا، تو انشاءاللہ اس کا ایک واقعہ آپ آگے سماعت فرمائیں، اس سے اس کو مناسبت لکھی گئی ہے۔ آئیے سورہ کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر۔ بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اللہ سے فریاد کر رہی تھی، اور اللہ آپ دونوں کے باہمی سوال و جواب سن رہا تھا۔ بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔
الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھے تھے، یعنی یہ کہہ بیٹھے ہیں کہ تم مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہو، تو یہ کہنے سے وہ ان کی مائیں نہیں ہو جاتی، ان کی مائیں تو صرف وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے، اور بے شک وہ لوگ بری اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور بے شک اللہ ضرور درگزر فرمانے والا بڑا بخشنے والا ہے۔ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا ذلکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھے پھر جو کہا ہے اس سے پلٹنا چاہیے، تو ایک گردن غلام یا باندی کا آزاد کرنا لازم ہے قبل اس کے وہ ایک دوسرے کو مسا کریں۔ تمہیں اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو تم کرتے ہو۔ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب عليم۔ پھر جسے غلام یا باندی میسر نہ ہو تو ماہ متواتر روزے رکھنا لازم ہے قبل اس کے وہ ایک دوسرے کو مسا کرے۔ پھر جو شخص اس کی بھی طاقت نہ رکھے تو 7 مسکینوں کو کھانا کھلانا لازم ہے، یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھو، اور یہ اللہ کی مقررہ کردہ حدود ہے اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو جہاں پر یہاں پر زہار کا تذکرہ ہوا ہے، اس کے انشاء تفصیلی اگر آپ کو چاہیے تو علماء اکرام سے رجوع ہو کر اس کا ڈیٹیل مسئلہ آپ لوگ اس کا سماعت کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر چند شرائط، چند احکامات بتائے گئے ہیں کہ اگر اس طرح کا زہار کا مسئلہ آیا تو اللہ تعالیٰ کس طرح اس کو یعنی وہ لوگ کیا بولتے ہیں، کفار مکہ کہتے ہیں کہ وہ کہنے لگے ان کی مائیں نہیں ہو جاتی، بلکہ صرف جنہوں نے جنا ہے ان کو وہ جھوٹی بات کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس کو رد کر کے چند احکامات دیے ہیں کہ کس طرح زہار ہونے پر اس مسئلے کو کرنا ہے، جیسا کہ غلام یا باندی کو آزاد کرنا ہے، یا مسکینوں کو کھلانا ہے، یا روزہ رکھنا ہے۔ تو تمام چیزیں علماء کرام سے فقہی مسائل ہے، رجوع ہو کر انشاءاللہ ان ڈیٹیل آپ کو سماعت کر سکتے ہیں۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مہین۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت رکھتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے لوگ ذلیل کیے جا چکے ہیں، اور بے شک ہم نے واضح آیتیں نازل فرما دی ہے، اور کافر کے لیے ذلت انگیز عذاب ہے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ورسولہ واللہ علی کل شیء شہید۔ جس دن اللہ سب لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا، پھر انہیں ان کے اعمال سے آگاہ فرمائے گا۔ اللہ نے ان کے ہر عمل کو شمار رکھا ہے، حالانکہ وہ اسے بھول بھی چکے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر مطلع یعنی اور آگاہ ہے۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ اے انسان، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ ان سب چیزوں کو جانتا ہے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں؟ کہیں بھی 3 آدمیوں کی کوئی سرگوشی نہیں ہوتی مگر یہ کہ وہ اللہ اپنے محیط علم و آگاہی کے ساتھ ان کا چھوٹا ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی 5 آدمیوں کی سرگوشی ہوتی ہے مگر وہ اپنے علم محیطی کے ساتھ ان کا چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس کے کم لوگوں کی اور نہ زیادہ کی مگر وہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی وہ ہوتے ہیں۔ پھر وہ قیامت کے دن انہیں ان کاموں سے خبردار کر دے گا جو وہ کرتے رہے تھے، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ مطلب یہاں پر آیت کا مقصد یہ بتانا ہے کہ اللہ ہر چیز ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ جہاں پر 3 آدمی ہوتے ہیں تو وہاں پر چوتھا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، اگر 5 ہے تو 6 اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ یعنی یہاں پر یہاں پر لوگوں کے کاؤنٹ سے واقف نہیں ہے مگر ہر بار اللہ تعالیٰ ہر بندے کے ساتھ رہتا ہے، وہ ہر چیز کو احاطہ رکھتا ہے جو بندہ کرتا ہے، اور اس کا اجر خبردار کر دے گا یعنی ان کاموں کا اجر قیامت کے دن معلوم ہو جائے کہ جو کرتے ہیں گے اس کے ہی اللہ تعالیٰ اس کا جزا و سزا کے طور پر اس کا اعمال کے بدلے میں اس کو دی جائے گی۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجعون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله ويقولون فيه
وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمْ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں سرگوشیوں سے منع کیا گیا تھا، پھر وہ لوگ وہی کام کرنے لگے جس سے روکے گئے تھے، اور وہ گناہ اور سرکشی اور نافرمانی رسول سے متعلق سرگوشیاں کرتے ہیں، اور جب آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں تو آپ کو ان نازیاب کلمات کے ساتھ سلام کرتے ہیں جن سے اللہ نے آپ کو سلام نہیں فرمایا، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ اگر یہ رسول سچے ہیں تو اللہ ہمیں ان باتوں پر عذاب کیوں نہیں دیتا جو ہم کہتے ہیں، انہی دوزخ کا عذاب ہی کافی ہے، وہ اسی میں داخل ہوں گے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوی واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں سرگوشیوں کرو تو گناہ اور ظلم و سرکشی نافرمانی سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگوشی نہ کیا کرو، اور نیکی اور پرہیزگاری کی بات ایک دوسرے کے کان میں کہہ لیا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گی۔ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارہم شیئا الا باذن اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ منفی اور تقریبی سرگوشی محض شیطان ہی کی طرف سے ہوتی ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو پریشان کرے، حالانکہ وہ شیطان ان مومنوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا مگر اللہ کے حکم سے، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل لهم انشزوا فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ اے ایمان والوں، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو کشادہ ہو جایا کرو، اور اللہ تعالیٰ کشادگی عطا فرمائے گا، اور جب کہا جاتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ تو تم کھڑے ہو جایا کرو، اور اللہ ان لوگوں کے درجات بلند فرما دے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم سے نوازا کیا، اور اللہ ان کاموں سے جو تم کرتے ہو خوب آگاہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم۔ اب غور کریں، ہر آیت میں یہاں پر آگے ایمان والوں سے رجوع ہو رہا ہے۔ اے ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، مطلب ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس طرح۔ اب اکثر جگہوں پہ پچھلی آیتوں میں آپ نے پہلے سماعت کیا یا ایھا الانسان، مطلب انسان، یا وہاں پر کفار اور ہر چیز وہاں پر ہوتے ہیں، مگر یہاں پر ایمان والوں سے ہوتا ہے کہ احکامات دیے جا رہے ہیں کہ پیارے نبی کے پاس اس طرح سرگوشی مت کرو، رجوع مت ہو، صحیح طریقے سے ادب کا لحاظ یہاں پر بتایا گیا ہے۔ اے ایمان والوں، جب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی راز کی بات تنہائی میں عرض کرنا چاہے ہو تو اپنے رازدارانہ بات کہنے سے پہلے کچھ صدقہ و خیرات کر لیا کرو۔ احکام غور کریں، یہ عمل تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے، پھر اگر خیرات کے لیے کچھ نہ پاؤ تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون۔ کیا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں تنہائی و رازداری کے ساتھ بات کرنے سے قبل صدقات و خیرات دینے سے تم گھبرائے گئے؟ پھر جب تم نے ایسا نہ کیا اور اللہ نے تم سے بعض پرس اٹھا لی، یعنی یہ پابندی اٹھا دی، تو اب نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بجا لاتے رہو، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے خوب آگاہ ہے۔ تو چند احکامات بتائے گئے ہیں یہاں پر۔ اس اکثر مدنی صورتوں میں احکامات کا تذکرہ ہوا ہے، اور مکی صورتوں میں پچھلے قوم کے واقعات، اللہ کی وحدانیت، قیامت کے بارے میں، اور دوبارہ زندہ اٹھانے والے کے دلائل وہاں پر پیش کیے گئے ہیں کفار و مکہ کو ڈرانے کے لیے۔ اور یہاں پر اکثر مدنی صورتوں میں آپ احکامات، زندگی بسر کرنے کے احکامات سماعت کریں گے، تو آگے بھی آئیں گے۔ اس سے پہلے آپ نے کیریکٹر کے تعلق سے ایک صورت میں اکثر اخلاقی کے بتایا گیا تھا۔ آج انشاءاللہ آپ یہ چند احکامات سماعت کر رہے ہیں۔
अलम तर इलल्लज़ीना तवल्लव कौमन ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम मा हुम मिनकुम वला मिनहुम यहलिफून अलल कज़िबि व हुम यअलमून। क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जो ऐसी जमात के साथ दोस्ती रखते हैं जिन पर अल्लाह ने गज़ब फरमाया, न तुमसे है और न उनमें से है, और झूठी क़स्में खाते हैं हालांकि वो जानते हैं। अअद्दल्लाहु लहुम आज़ाबन शरीदन इन्नहुम साअ मा कानू यअमलून। अल्लाह ने उनके लिए सख्त अज़ाब तैयार फरमा रखा है, बेशक वो बुरा काम है जो वो कर रहे हैं। इत्तख़ज़ू अयमानहुम जिन्नतन फसद्दू अन सबीलिल्लाहि फलहुम आज़ाबुन मुहीन। इन्होंने अपनी झूठी कस्मों को ढाल बना लिया है, सो वो दूसरों को राह खुदा से रोकते हैं, बस उनके लिए ज़िल्लत अंगेज़ आज़ाब है। लन तुग़नी अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैअ उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। अल्लाह के आज़ाब से हरगिज़ न ही उनके माल उन्हें बचा सकेंगे और न ही उनके औलाद ही उन्हें बचा सकेगी। यही लोग अहले दोज़ख हैं, वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। यौम यबअसुहुमुल्लाहु जमीअन फयहलिफूना लहू कमा यहलिफूना लकुम व यहसबूना अन्नहुम अला शै अला इन्नहुम हुमुल काज़िबून। जिस दिन अल्लाह उन सब को दोबारा ज़िंदा करके उठाएगा तो वो उसके हुजूर भी कस्में खा जाएंगे जैसे तुम्हारे सामने कस्में खाते हैं, और वो गुमान करते हैं कि वो किसी अच्छी सी शय यानी रविश पर है। आगाह रहो कि ये लोग झूठे हैं। इस्तहवज़ अलैहिमुश्शैतानु फ़अंसाहुम ज़िक्रल्लाह उलाइका हिज़्बुश्शैतान अला इन्ना हिज़्बश्शैतानि हुमुल ख़ासिरून। उन पर शैतान ने गलबा पा लिया है, सो उसने उन्हें अल्लाह का ज़िक्र भुला दिया है। यही लोग शैतान का लश्कर है। जान लो कि बेशक शैतानी गिरोह के लोग ही नुकसान उठाने वाले हैं। और करें अपने आप पर, अगर हम अल्लाह के ज़िक्र से दूर हो रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, नमाज़ों की पाबंदी नहीं कर रहे हैं, ज़िक्र व अस्कार तिलावत दूर हो रही है, तो हमें शैतान के बहकावे में आ गए हैं। यही है, देखिए शैतान ने गलबा में पा लिया, सो उसने उन्हें अल्लाह का ज़िक्र को भुला दिया। यही लोग शैतान का लश्कर है। अल्लाह बचाए हमें, हमेशा अल्लाह के ज़िक्र की तरफ रहें। इन शयातीन के वसवसों से बचकर अल्लाह के करीब होंगे तो इंशाअल्लाह हम शैतानी लश्कर से, उसके बहकावे से बच जाएंगे। इन्नल्लज़ीना युहाद्दूनल्लाह व रसूलहू उलाइका फ़िल अज़ल्लीन। बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अदावत रखते हैं वही ज़लील तरीन लोग हैं, लोगों में से है। कतबल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रसूली इन्नल्लाह क़विय्युन अज़ीज़। अल्लाह ने लिख दिया कि यकीनन मैं और मेरे रसूल ज़रूर गालिब होकर रहेंगे, बेशक अल्लाह बड़ी क़ुव्वत वाला, बड़े गलबे वाला है। ला तजिदु क़ौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दूना मन हाद्दल्लाह व रसूलहू वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख़वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु व युदख़िलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार ख़ालिदीन फ़ीहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। आप उन लोगों को जो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं कभी उस शख्स से दोस्ती करते हुए न पाएंगे जो अल्लाह और उसके रसूल से दुश्मनी रखता है, ख्वाह वो उनके बाप और दादा हो, या बेटे और पोते हो, या उनके भाई हो, या उनके करीबी रिश्तेदार हो। यही वो लोग हैं जिनके दिलों में उस अल्लाह ने ईमान सब्त फरमा दिया है और उन्हें अपनी रूह यानी फैज़ ख़ास से तक़वियत बख्शी है। ईमान सब्त फरमाया यानी साबित ख़रम रखाया है। और कौन है वो लोग जो कुफ़ार, अक्सर कुफ़ार से दोस्ती यानी क्योंकि वो अल्लाह पर गैबी अल्लाह पर उसके यौम आखिरत पर ईमान नहीं रखते, तो जो ईमान वाले हैं उनसे दोस्ती करने में भी वो लोग गुरेज़ करते हैं, दोस्ती करते हुए ना पाएंगे। जो चाहे वो लोग भाई हो, बेटे हो, दादा हो या पोते हो, हर करीबी रिश्तेदार है सही, अगर ईमान नहीं रखते या मैं आखिर पर ईमान नहीं रखते तो उनसे दोस्ती करना भी मना की गई है। यही वो लोग हैं जिनके दिलों में उस अल्लाह के ने ईमान सब साबित फरमाया यानी सब्त फरमाया है और उन्हें अपनी रूह यानी फैज़ ख़ास तक़वियत बख्शी है, और उन्हें ऐसी जन्नतों में दाखिल फरमाएगा जिनके नीचे नहरें बह रही है, वो उनमें हमेशा रहने वाले हैं और अल्लाह उनसे राज़ी हो गया है। सुभान अल्लाह, और वो अल्लाह से राज़ी हो गए हैं। यही अल्लाह वालों की जमात है। याद रखो बेशक अल्लाह वालों की जमात ही मुराद पाने वाली है। तो आखिर में तमाम चीज़ों को तज़किरा करके ईमान वालों को कुछ अहकामात देकर बताया गया है। उसके बाद बताया गया है कि जो ईमान नहीं रखते उनके बारे में। फिर आखिर में जो अल्लाह वाले हैं, जो ईमान वाले हैं, और किस तरह उनसे दोस्ती नहीं करते क्योंकि अल्लाह ताला उन्हें तख़फ़ीयत फरमाई है। और दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन जमातों में शामिल होने तौफ़ीक़ फरमाए, और हमें अल्लाह फरमा रहा है अल्लाह उनसे राज़ी है। सुबहान अल्लाह, और अल्लाह उनसे राज़ी हो गया है और वो अल्लाह से राज़ी हो गए हैं। जब आप ये सुनेंगे तो कितनी खुशखबरी की
کی بات ہے ان کے لیے، بشارت ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، اور کیا چاہیے دنیا میں؟ اللہ کو رضا کرنے کے لیے ہمیں دنیا زندگی بتانا ہے، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے۔ اگر اللہ راضی ہو گیا تو سمجھے کہ ہمارا بیڑا پار ہو گیا، انشاءاللہ دنیا میں اللہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم سے کامیاب کرا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آخری آیات میں جو بتائے گئے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل ہو کر ہمیں اس طرح بننے کی کوشش کرنا چاہیے اور محنت کریں، بے شک اللہ والوں کی جماعت ہی مراد پانے والی ہے، مطلب کامیابی کی طرف ہونے والی ہے۔ سبحان اللہ، ہم تھے الحمدللہ ہم نے سورہ مجادلہ کا ترجمہ اختتام کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ اب ہم انشاءاللہ سورہ حشر سے آغاز کریں گے۔ سورہ حشر کے چند مضامین، اس کے تعارف پڑھ کر انشاءاللہ ہم اس کا ترجمہ کو آغاز کریں گے۔ آئیے سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حشر کا تعارف۔ مقام نزول سورہ حشر مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں، اس کا مدنیہ کہتے ہیں۔ رکوع اور آیت کی تعداد اس صورت میں 3 رکوع ہیں اور 24 آیتیں ہیں۔ حشر نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ حشر کے معنی ہیں لوگوں کو اکٹھا کرنا، اور اس صورت کی دوسری آیت میں بنو نذیر کے یہودیوں کے پہلے حشر یعنی انہیں اکٹھا کر کے مدینے سے نکال دیے جانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ حشر کہتے ہیں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت معقل بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے صبح کے وقت 3 مرتبہ اعوذ بالسمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کہا اور سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر کر دیتا ہے، اور جو شام تک اس کے لیے دعا مغفرت کرتے ہیں اور اس دن مغفرت کرتے ہیں، اس دن اسی کا انتقال کر جائے تو شہید کی موت مرے گا۔ جو شخص شام کے وقت اسے پڑھے تو اس کا بھی یہی مرتبہ ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ حشر کی آخری 3 آیت ہر کوئی جانتے ہیں، انشاءاللہ آپ آگے فرمائیں گے جو بہترین آیتیں ہیں انشاءاللہ، جو ہر کوئی واقف جانتا ہے، اسے یاد کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ جو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم، یہ آیت کرتے ہوئے بسم من الشیطان الرجیم پڑھ کر وہ 3 آیتیں پڑھیں گا تو اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ فضیلت ہے کہ 70,000 فرشتے اس کی دعائیں مغفرت کریں گے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ اسی دن اس کا انتقال ہو جائے تو وہ شہیدوں میں لکھا جائے گا۔ اسی طرح شام میں پڑھنے سے صبح تک انشاءاللہ اس کا مغفرت ہوتی جائے گی۔ دعا کریں کہ اس فضائل کے ذریعے سے ہم ان کو اپنی زندگیوں میں عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے مضامین پڑھتے ہیں۔ اس صورت کے مرکزی مضمون یہ ہے کہ ان میں بنو نصیرہ کی یہودیوں کے مدینہ منورہ سے جلا وطن کرنے کے بارے میں بیان کیا گیا اور مسلمانوں کو چند شرعی احکام بتائے گئے ہیں۔ جس طرح میں نے فرمایا مدنی صورتوں میں اکثر احکامات ہوتے ہیں، نیز اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ اس صورت کی ابتدا میں بتایا گیا ہے کہ انسان، حیوان، نباتات، جمادات عرض کائنات کی ہر چیز ہر نقص و نعیب سے اللہ تعالیٰ کی پاک بیان کرتی ہے، اسی قدرت و حدانیت کی گواہی دیتی ہے اور اس کی عظمت کا اقرار کرتی ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ بنو نذیر کی یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور آپ کو شہید کرنے کی سازش کی، تو اس کے نتیجے میں انہیں مدینہ منورہ سے جلا وطن کر دیا گیا۔ اس کے بعد میں فی کے مال کے احکام بیان کیے گئے ہیں اور مسلمان کو حکم دیا گیا کہ جو کچھ انہیں عطا فرمائے گا وہ لے لیں اور جس سے منع فرمائیں گے اس سے باز آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مہاجرین و انصار اور ان کے بعد آنے والے مسلمانوں کی عظمت و شان بیان فرماتی ہے اور یہ بتایا کہ اس کو اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی کامیابی، اپنے نفس کے لالچ سے جو بچا گیا وہی کامیابی بندہ ہے۔ منافقوں کی باطنی خباثت ذکر کی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح انہوں نے یہودیوں سے ان کی مدد کرنے کے خفیہ وعدے کیے اور اس طرح یہ اپنے وعدوں سے منہ پھیر گئے۔ نیز ان منافقوں کو شیطان سے تشبیہ دی گئی اور یہ بتایا گیا ہے کہ جس نے شیطان کی باتوں میں آ کر کفر کیا تو وہ اور شیطان دونوں جہنم کے آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ مسلمانوں کو تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنے، آخرت کی تیاری کرنے اور سابقہ امتوں کے احوال سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کا حکم دیا گیا اور یہ بتایا گیا ہے کہ دوزخ والے جنت والے برابر نہیں ہو جائے اور جنت والے بھی کامیاب ہے۔ اس صورت کے آخر میں قرآن مجید کی عظمت بیان کی گئی ہے اور اسے نازل کرنے والے رب تعالیٰ کے عظیم اور جلیل اوصاف اور اس کے اسماء الحسنی بیان کیے گئے ہیں۔ آئیے اس سے پہلے سورہ مجادلہ سے مناسبت یہ ہے کہ آخری میں اصحاب کرام رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے
غزوہ بدر میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو قتل کر دیا، اور سورۃ حشر میں غزوہ بدر کے بعد ہونے والے غزوہ بنو نذیر یہودیوں کی جلا وطنی کا ذکر کیا گیا ہے۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ جو سورہ مجادلہ میں حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی جانے کی خبر کی گئی، اور سورہ حشر کی ابتدا میں سورہ ذکر کیا گیا ہے یہودیوں کے مقابلے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی گئی ہے، تو اس میں بتایا گیا ہے، اس میں مدد کی گئی ہے۔ تو اسی سے اس دو صورتوں کی مناسبت معلوم ہوتی ہے۔ آئیے ہم ترجمے سے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور وہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ فآتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا وقذف فی قلوبہم الرعب یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار، وہی ہے جس نے ان کافر کتابیوں کو یعنی بنو نذیر کو پہلی جلاوطنی میں گھروں سے جمع کر کے مدینے سے شام کی طرف نکال دیا۔ تمہیں یہ گمان بھی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور انہیں یہ گمان تھا کہ ان کے مضبوط قلعے انہیں اللہ کی گرفت سے بچا لیں گے، پھر اللہ کے عذاب نے ان کو وہاں سے آ لایا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتے تھے، اور اللہ نے ان کے دلوں پر رعب و دبدبہ ڈال دیا، وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں اور اہل ایمان کے ہاتھوں ویران کر رہے تھے۔ پس اے دیدہ بینا والوں اس سے عبرت حاصل کرو، یعنی اے دیکھنے والوں اس سے عبرت حاصل کرو۔ جو وہ اپنے خیلوں میں رہنے کی اس پر وہ تھے، وہ لوگ اللہ کے گرفت سے انکار کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں وہاں سے عذاب میں مبتلا کر کے یعنی انہیں وہاں سے نکال دیا گیا ہے۔ تو اے دیدہ بنا والوں یعنی دیکھنے والوں اس سے عبرت حاصل کرو۔ ولولا ان كتب اللہ علیہم الجلاء لعذبہم فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب النار، اور اگر اللہ نے ان کے حق میں جلاوطنی لکھ نہ دی ہوتی اور وہ انہیں دنیا میں اور سخت عذاب دیتا، اور ان کے لیے آخرت میں بھی دوزخ کا عذاب ہے۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاق اللہ فإن اللہ شدید العقاب، یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید عداوت کی۔ ان کا سرغنہ کعب بن اشرف نام یعنی ان کا جو بڑا تھا سرغنہ کعب بن اشرف نامور گستاخی رسول تھا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اسے ہمیں آج بھی اگر کوئی گستاخ رسول کر رہے ہیں تو ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اس کا انجام دیا ہے۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ ولیخزی الفاسقین۔ اے مومنو، یہود و بنو نذیر کے محاصرہ کے دوران جو کھجور کے درخت تم نے کاٹ ڈالے یا تم نے انہیں ان کی جڑوں پر کھڑا جوڑ دیا، تو یہ سب اللہ ہی کے حکم سے تھا، اور اس لیے کہ وہ نافرمانوں کو ذلیل و رسوا کرے۔ وما آفا اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر، اور جو اموال فے اللہ نے ان سے نکال کر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لوٹا دیے، تو تم نے نہ تو ان کے حصوں پر گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ اونٹ۔ ہاں، اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے غلبہ و تسلط عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ ما آفا اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ ولرسولہ ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ جو اموال فے اللہ نے بستیوں والوں سے نکال کر اپنے رسولوں پر لوٹائے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داروں یعنی جن مال ان سے لیا گیا ہے یہ کس کے حق میں بتا رہا ہے؟ قرابت داروں یعنی بنو ہاشم اور بنو المطلب کے لیے ہے، اور معاشرے کے عام یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہیں۔ یہ نظام تقسیم اس لیے ہے تاکہ سارا مال صرف تمہارے مالداروں کے درمیان ہی نہ گردش کرتا رہے، بلکہ معاشرے کے تمام
طبقات میں گردش کرے، اور جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا فرمائے سو اسے لے لیا کرو، اور جو اسے تمہیں منع فرمائیں تو اس سے رک جایا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم و عطا پر کبھی زبان تانا نہ کھولو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ چیزیں ہمیں غور و فکر کرنا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ ان احکام کو مال تقسیم کرنے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اپنے پیارے نبی کے ذریعے سے۔ للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون۔ مذکورہ بالاموال فے نادار مہاجرین کے لیے بھی ہے جو اپنے گھروں اور اپنے اموال اور جائیداد سے باہر نکل دیے گئے ہیں، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا و خوشنودی چاہتے ہیں، اور اپنے مال و وطن کی قربانی سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں سچے مومن ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں اور ایک بات بھی ہمیں سماعت کرنا ہے کہ سمجھنا ہے کہ کس طرح ان احکامات کو اللہ تعالیٰ بتایا ہے قرآن پاک میں۔ تو یہ تو ترجمہ ہے جو ہمیں صرف اس کا لفظی معنی ہم سمجھ کر پڑھ رہے ہیں، اصل میں اگر ہم غور و فکر کریں، اگر اس کی تفصیل میں جائیں، علماء اکرام سے رجوع کریں، تو ہر چیز کا اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے ہمیں تمام فقہ کے مسائل احادیث کو اکٹھا کر کے ہم اس سے مسئلے حاصل کرتے ہیں کہ کس طرح کس مال کو تقسیم کرنا ہے۔ تو ہمیں ترجمہ پڑھ کر ہمیں سمجھنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اور ان ڈیٹیل سمجھنے کے لیے تفاسیر کو رجوع کرتے ہوئے، تفاسیر کو پڑھتے ہوئے علماء اکرام سے رجوع ہو کر ہمیں اس کا مسئلہ دریافت کرنا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں احکامات علماء اکرام فقہ کے مسائل کے اندر ہمیں اور سمجھاتے ہیں کس طرح کون سا مال کو اور تقسیم کر سکتے ہیں، تو ہمیں وہ غور و کرنا ہے۔ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ یہ مال ان کے انصار کے لیے بھی ہے جنہوں نے اپنے ان مہاجرین سے پہلے ہی شہر مدینے اور ایمان کو گھر بنا لیا تھا۔ یہ لوگ ان سے محبت کرتے تھے اور جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں، اور یہ اپنے سینوں میں اس مال کی نسبت کوئی طلب یا تنگی نہیں پاتے جو ان مہاجرین کو دیا جاتا ہے، اور اپنی جانوں پر انہیں ترجیح دیتے ہیں، اور اگر یہ خود انہیں شدید حاجت ہی ہو، اور جو شخص ہے اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا ہے، بس وہی لوگ ہی بامراد کامیاب ہے۔ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اور وہ لوگ بھی جو ان مہاجرین و انصار کے بعد آئے اور عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ایمان لانے میں ہم سے آگے بڑھ گئے، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی کینہ اور بغض باقی نہ رکھ، اے ہمارے رب بے شک تو بہت شفقت فرمانے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ بھی بہترین دعا ہے، یاد کر کے اپنے دعاؤں میں شامل کرے۔ الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنکم واللہ یشہد بانہم لکاذبون۔ کیا آپ نے منافقوں کو نہیں دیکھا جو اپنے ان بھائیوں سے کہتے ہیں جو اہل کتاب میں سے کافر ہو گئے ہیں کہ اگر تم یہاں سے نکالے گئے تو ہم بھی ضرور تمہارے ساتھ ہی نکل چلیں گے، اور تمہارے معاملے میں کبھی بھی کسی ایک کی بھی اطاعت نہیں کریں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ کو گواہی دیتے ہیں، اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ لئن اخرجوا لیخرجون معهم ولئن قتلوا لینصرونہم ولئن نصروہم لیقولن الادبار ثم لا ینصرون۔ اگر وہ کفار یہودی اور مدینے سے نکالے گئے تو یہ منافقین ان کے ساتھ کبھی نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر انہوں نے ان کی مدد کی بھی تو ضرور پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کی مدد کہیں سے بھی نہ ہو سکے گی۔ لأنتم اشد رہبۃ فی صدورہم من اللہ ذلک بانہم قوم لا یفقہون۔ اے مسلمانوں، بے شک
ان کے دلوں میں اللہ سے بھی زیادہ تمہارا رعب اور خوف ہے، یہ اس وجہ سے کہ وہ ایسے لوگ ہے جو سمجھ ہی نہیں رکھتے۔ ان کا منافقوں کا یہی ہے کہ دگنا رول ہوتا ہے، دوغلا اندازی ہوتی ہے، منافقت نفاق بھرا ہوا ہے، یا تو ایمان والوں سے بھی یا کسی سے وہ اپنے بات پر نہیں رہتے۔ لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصنۃ او من وراء جدر بأسهم بینہم شدید تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتیٰ ذلک بانہم قوم لا یعقلون۔ وہ مدینہ کے یہود اور منافقین سب مل کر بھی تم سے جنگ نہ کر سکیں گے سوائے خلا بند شہروں میں یا دیواروں کے آڑ میں، ان کی لڑائی ان کے آپس میں ہے، وہی سخت ہے تو تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو حالانکہ ان کے دل باہم متفرق ہیں، یہ اس لیے کہ وہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔ کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم۔ ان کا حال ان لوگوں جیسا ہے جو ان سے پہلے زمانے قریب میں ہی اپنی شماعت اعمال کا مزہ چکھ چکے ہیں، یعنی بدر میں مشرکین مکہ اور یہودی سے بنو نذیر، بنو خینفقاف و بنو قریظہ وغیرہ، اور ان کے لیے آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ منافقوں کی مثال شیطان جیسی ہے، جب وہ انسان سے کہتا ہے کہ تو کافر ہو جا، پھر جب وہ کافر ہو جاتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ میں تجھ سے بیزار ہوں، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا وذلک جزاء الظالمین۔ پھر ان دونوں کا انجام یہ ہوگا کہ وہ دونوں دوزخ میں ہوں گے، ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اور ظالموں کے لیے یہی سزا ہے۔ تو کسی کلی انداز میں اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں سمجھا رہا ہے کہ منافقوں کا اعمال اس طرح ہوتا ہے، تمہیں ساتھ نہیں دیں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کھلی الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ ایمان کی طرف رجوع ہونے کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ ان کاموں سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ یہاں پر اور ایک نصیحت ہے کہ ایمان والوں کے لیے دونوں دوزخ میں ہر شخص کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، یعنی اپنی قیامت کے واسطے ان کیا تیار کیا ہے، یا دنیا میں ہی ہے یا آخرت اخروی زندگی کے بارے میں کچھ سوچ کر کچھ پلاننگ کرا ہے۔ آج ہم ہر چیز پلان کر رہے ہیں، تو اخروی زندگی کو کیا پلان کرا ہے، کس طرح اس نے اللہ کے بارگاہ میں اللہ کے بارگاہ میں خیر و خیرات کیا ہے یا نہیں، جو اس کے اخروی زندگی کے لیے قیامت کے لیے تیاری ہے وہ۔ تو ڈرتے رہو، بے شک اللہ ان کاموں سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھلا بیٹھے، پھر اللہ نے ان کی جانوں کو ہی ان سے بھلا دیا۔ اللہ اکبر، کہ وہ اپنی جانوں کے لیے کچھ بھلائی آگے بھیج دیتے، وہی لوگ نافرمان ہیں۔ اپنے لیے ہم ایک خیرات کریں گے، اللہ کی راہ میں مدد کریں گے، تو ہمارے لیے وہ ایک بینک بیلنس کی طرح ہوگا جو اخروی زندگی میں انشاءاللہ کام آئے گا، جو اگر اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ تو یہاں پر یہ غور و فکر کرنے کی بات دی گئی ہے، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ اہل دوزخ اور اہل جنت برابر نہیں ہو سکتے، اہل جنت ہی کامیاب اور کامران ہیں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل فرماتے تو اے مخاطب، یعنی ہم سے کہہ رہا ہے اے مخاطب، تو اسے دیکھتا کہ وہ اللہ کے خوف سے جھک جاتا، پھٹ کر پاش ہو جاتا ہے، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کرے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، وہی ہے بے حد رحمت فرمانے والا، نہایت مہربان ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، حقیقی بادشاہ ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے سالم ہے، اور سلامتی دینے والا ہے، امن و امان دینے والا ہے، اور معجزات کے ذریعے رسولوں کی تصدیق فرمانے والا ہے، محافظ و نگہبان ہے، غلبہ و عزت والا ہے، زبردست عظمت والا ہے، سلطنت و کبریائی والا
والا ہے، اللہ ہر اس چیز سے پاک ہے جسے وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ واللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ وہی اللہ ہے جو پیدا فرمانے والا ہے، عدم سے وجود ہے لانے والا ہے، یعنی ایجاد فرمانے والا ہے، صورت عطا فرمانے والا ہے۔ الغرض سب اچھے نام اسی کے ہیں، اس کے لیے وہ سب چیزیں تسبیح کرتی ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ بڑی عزت والا، بڑی حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تھے سورۃ الحشر کا مطالعہ ہم نے جو کیا، اور جو ہم نے فضائل میں پڑھے تھے کہ آخری 3 آیت هو اللہ الذی سے، تو یہاں سے 3 آیت اسماء الحسنہ بھی میں اللہ کے نام بیان کیے گئے ہیں۔ یہ 3 آیت کو اگر ہم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کر پڑھیں گے صبح، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حدیث میں ہے کہ 70,000 فرشتے اس کی حفاظت فرمائیں گے، اور اگر وہ اس دن انتقال فرما گیا تو ہر شہید کا مرتبہ دیا جائے گا۔ تو ہر روز اس کو اپنے زندگیوں میں معلوم ہوا ہے، تو ہر روز انشاءاللہ آج ہی سے عمل کرنا شروع کر دیں۔ جب وہ پڑھے تو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کر ان آیتوں کو پڑھے، صبح شام پڑھے، اپنے اوپر دم کرے، بچوں پر دم کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا فضائل سے، اس کے فیض و برکات سے مالا مال فرما دے گا۔ آئیے دعا کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس نشست کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کل کے نشست میں سورۃ ممتحنہ سے آگے بڑھیں گے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے میرے مولا، ہم نے جو کچھ پڑھا ہے سنا ہے، اس میں کچھ کوتاہیاں غلطی اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمیں جو باتیں بتائی گئی ہے، جو احکامات دیے گئے ہیں، اللہ اسے عمل کرنے والا بنا دے میرے مولا۔ علماء کرام سے رجوع ہو کر یا اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے میرے مولا۔ یا اللہ ہمیں ان بشارتوں میں شامل فرما دے۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا میرے مولا، ہم سے راضی ہو جا، ایمان کی سلامت نصیب فرما دے، ایمان کو تقویٰ فرما دے، سارے دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صدقے سے قبول فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔